محمد وآل محمد. گزارش ہے آگے آگے ہو جائے گی. آپ جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے بڑھائیں. اور آگے ہو جائے گی. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجہ. بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجہ. کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں. کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں. کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں. ہم نبی کے عاشق ہیں ہم علی کے دیوانے. ہم نبی کے عاشق ہیں ہم علی کے دیوانے. اور حسن سے نسبت ہے ہم حسین والے ہیں. ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ. ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ. اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے ہیں. اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے ہیں. یا علی کی مدحت ہے یا حسین کا ماتم. یا علی کی مدحت ہے یا حسین کا ماتم. ہر نفس عبادت ہے ہم حسین والے ہیں. ہر نفس عبادت ہے ہم حسین والے ہیں. کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں. اپنے خون سے لکھتے ہیں اپنی داستان ہم خود. یہ ہماری فطرت ہے ہم حسین والے ہیں. یہ ہماری فطرت ہے ہم حسین والے ہیں. اور طور تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم. طور تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم. یہ ہماری رفت ہے ہم حسین والے ہیں. یہ ہماری رفت ہے ہم حسین والے ہیں. کیا عطائے قدرت ہے ہم حسین والے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں. سلوات محمد ہمارے درمیان ایک نہایت ہی عظیم شخصیت موجود ہے جو شہید جعفر صاحب کے کلام بھی عبور حاصل ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وسیع سے تشریف لائیں اور ایک شہید کا کلام پیش کریں. محمد وآل محمد باز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بین سکینہ کے عباس نہیں آئے تھے، بین سکینہ کے عباس نہیں آئے، دریا پہ گئے ایسے عباس نہیں آئے، ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں، ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں، کیا کرب و بلائے، کیا کرب و بلائے عباس نہیں آئے، دلوائی تھی میں نے ہی بابا سے رضا رن کی، دلوائی تھی میں نے ہی بابا سے رضا رن کی، فریاد کروں کس سے، فریاد کروں کس سے عباس نہیں آئے، پنچھی ہو کے مانس ہوں ہر شام پلٹتے ہیں، پنچھی ہو کے مانس ہوں ہر شام پلٹتے ہیں، کیا بات خدا جانے، کیا بات خدا جانے عباس نہیں آئے، درباری کی آرائش اور قیدی رسن بستا، درباری کی آرائش اور قیدی رسن بستا، 24 پہر گزرے، 24 پہر گزرے عباس نہیں آئے، کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو، کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو، ہم کبھی کے گھر آ جاتے، ہم کبھی کے گھر آ جاتے عباس نہیں آئے، اب چادر زینب کا اللہ ہی حافظ ہے، اب چادر زینب کا اللہ ہی حافظ ہے، پردے کے جو ضامن
تھے پردے کے جو ضامن تھے عباس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے. صلوات پڑھیں. محمد وعجل فرجهم. امین آپ حضرت سے گزارش کی آگے آگے اور تشریف لائیں باہر لوگ میں گزارش کروں گا مولانا علی ظفر سے تشریف لائیں اور آج کی نصیحت کریں. آپ حضرت سے پھر بھی گزارش کی تھوڑا تھوڑا تشریف آگے لے آئیے تاکہ باہر جو کھڑے ہیں مومنین ان کو بھی آپ کے انشاءاللہ برابر بزم میں گوشت میں لگائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. کیا دعویٰ سلونی کا علی نے یہ بتانے کو کیا دعویٰ سلونی کا علی نے یہ بتانے کو خلافت اور ہوتی ہے امامت اور ہوتی ہے. کہاں سادات کے دشمن کہاں زہرا کے شہزادے کہاں سادات کے دشمن کہاں زہرا کے شہزادے. ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے. گناہ گاروں کو معصوموں سے کیوں منسوب کرتے ہو گناہ گاروں کو معصوموں سے کیوں منسوب کرتے ہو. نحوست اور ہوتی ہے کرامت اور ہوتی ہے. نعرہ حیدری نعرہ صلوات. محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. I have chosen a topic in the request of the founders of this majlis. I'll talk about the 4 stages of the human life, where we start from, where we are, where we want to be, and where we should be. And I hope, although the topic may be too technical, but I'll try and make it as easy as possible. I'll be using the verses from the Holy Quran and the traditions of the Ma'sumin alayhi salam. Based on that, I'll be elaborating on this topic. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. When we gave you birth from the wombs of your mother, you did not know anything. كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. You were all ones who had no knowledge. لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. You did not know anything, simply. And that's the progress of human beings. If you look at the verses describing the human being, how weak it is. There are some words used in the Holy Quran describing a human being as a being, in its essence, what it is. Say salawat if you can just These are the verses that describe the human being. Do I have everyone's attention, child? These are the verses that describe the human being.
Allah subhanahu wa ta'ala says that the human being knew nothing when he was born. Then Allah subhanahu wa ta'ala says that when he was giving the responsibility, human being went first and took the responsibility. وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. And indeed the human being was not just zalim but zaloom. Not just oppressor but an oppressor that always oppresses itself. Now there are two types of zalims. One is that oppresses others, and there are the ones that oppress themselves. And a human being is the one that oppresses oneself as well. Yes, we oppress ourselves. How do we oppress ourselves? رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ يَا مَوْلَايَ. Oh Allah, I have oppressed myself. In the du'as of the Masud Islam, they say that you should say, oh Allah, I have oppressed myself. How do you oppress yourself? When you commit a sin, then you have oppressed yourself. اپنے ہی نفس پہ ظلم کرنا یہ گناہ کرنے کے مترادف ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ ظلم ہے. So oppressing oneself. Now, ظلوماً جہولا, the two terms used is ظلوم, which is a great oppressor, and jahula, not just jahil but jahul, extremely ignorant. So Allah subhanahu wa ta'ala says human being did not know anything. He says no, extremely ignorant and oppressive. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala, when describing the human beings, He says, look at the reality of the humans. وَخُلَقُ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ. You know, the human beings have been created with, we're always quick to do things. Yes? Quick to make decisions and then regret. مِنْ أَجَلٍ. Now, in Farsi they use, and in Arabic they use the word, you know, for example, when saying don't haste, ajale na karo, jaldbazi mat karo. Even in Urdu we say something which is similar. So being hasteful is one of the other qualities of human beings. Look at all these downsides. So what we started off with, we were all on the down end. That verse that I chose from Surah Teen, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. We created the human being, the best of the creations. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Then we place him in the lowest of the low. Ya Allah, are we the best of the creation? Are we the lowest of the low? Which one are we? In the same verse you say, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. And then Allah says, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. So human beings have the potential to become the best. But actually, Allah has placed them in the lowest of the low. Now from the lowest of the low, they need to progress, improve, and become the best, because they have the potential to become the best. اللہ نے انسان کو صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ احسن تقویم پہ فائز ہو جائے. لیکن بنیادی طور پہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسفل سافلین میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بہت اسفل سافلین, لوئسٹ آف دا لو ہے, لیکن اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ احسن تقویم پہ پہنچ جائے. یعنی انسان بہترین بن سکتا ہے اگر اپنی صلاحیات کو استعمال کرے. The human being uses the potential and the abilities that it has, it can become the best of the best. In fact, better than the angels. But what we do is we become worse than the animals if we start to listen to our ego, the lust, and the side which is the animal side of human characteristics, the animalistic side. So there are two sides within the human beings, the spiritual side and the animalistic side. We many times do not listen to the spiritual side. I hope I have everyone's attention, because I've been asked to speak for quite a long time. So it's not going to be, if you all bear with me, then the topic will be dry like this, but inshallah it'll be a long speech. Muhammad Ali Muhammad Salwan. So there are all of these dimensions of the human being. So we were created at the lowest level, we were unknowing anything, we were ignorant, oppressive, all of these qualities. We are quite oppressive. Human beings can be very, not just zalim, but zaloom, extremely aggressive, extremely oppressive. Not only that we oppress ourselves, we oppress everyone else. And we have this in us, the animalistic side, but we have to try and get rid of it. Many of us don't even ever bother looking at the real side of the human characteristics.
But Allah subhanahu wa ta'ala says that He's giving you the potential not only just to analyze yourself, but also get rid of these things. He gives you the potential to rid yourself of those animalistic habits and characteristics. So we all have the potential and the ability to improve. Yes, many times, many people are, they do not grow up as a child. They were messing about and the father, mother oppressed them and stopped them from being true child, yes, childish. So they have it in them, and when they grow up, then that childish behavior comes out, yes. Psychologically, many people never grow up. Many people have those possessiveness. Children, have you seen children who say, this is mine? Many people grow up and yet they have not rid themselves of that possession, possessiveness. تملک باتیں جسے کہا جاتا ہے اردو میں. یہ چیز میری ہے. انسان بڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات لیکن اس کی وہ عادت نہیں جاتی. یہ میرا گھر ہے, میری کار ہے. انسان بڑا ہو جاتا ہے, وہ میرے کھلونے سے لے کے اب تک میری کار اس کے کھلونے ہی کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن اب اس میں غصہ بھی زیادہ آ چکا ہے, طاقت بھی زیادہ آ چکی ہے. ظالم کی ایک انسان کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان اپنے اس بیہیویئر کو تبدیل نہ کرے. Many times you have to teach a child to rid itself, and many times the child helps itself to come out of that mode, and it improves. But we all have that potential, we all have that ability to rid ourselves. So this is where we were. Can we have another salawat and there is more space? सलावात पढ़ते पढ़ते आगे हो जाइए प्लीज. हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है, हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है, निकल के दिन रोता है छुप के रात रोती है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. توجہ ہے سب لوگوں کی. So this is where we were. I'm not going to go too much into detail of how we start off. So we have many downsides to our life when we start. And then you start to learn. I want to mention a story that you may have heard about an American who started school, and at the age of 6 or 7, the teacher wrote a letter to the mother, and the child could not read, not the best of the abilities, so he came home and gave the letter to the mother. So the mother took the letter, and while she was reading the letter, she started shedding tears. She was crying. So the child said, "Mom, what's wrong?" So she did not wish to disclose the truth to the child. She said, "You're a genius, and the school says they have no potential to teach you. So they have not the ability to teach you. You are better than their capacity." So the child becomes really happy. "I'm a genius." "Yes, you will remain home and I'll teach you at home." She starts teaching him, and at the age of 18 he becomes an inventor. Yes, he has an invention. And then he became one of the greatest inventors. More than 50, 60 things he invents in his life. One day his mother dies, and he went to the house to look after the things of his mother, and he opened the cabinet of his mother, and suddenly he found the letter. He said, "Yes, I remember when I was a small child, I brought this letter to my mom." So he picked it up, and he said, "I want to read the letter." At that time my mother read it to me, that I was a born genius. So when he picked it up, he started crying. They said, "Why are you crying?" He said, "Because the letter said, your child is dyslexic, unable to learn, retarded. This school is not the right place. You should place him in a disabled school or something. And your child is unable to learn." He started crying. He said, "My mother never told me that I was unable to learn. She continuously told me that you're a genius." He said, "I was a disabled child, but I became a genius because my mother continuously told me that I was a genius. It was my mother's belief that made me a genius, not that I was born genius." You see, sometimes those abilities are explored by the parents and made big, and you become a personality who you become because of your good parenting. Many times the parents are not so educated, but they have that beautiful ability to explore the real child and make them what they become. And that was one of the greatest inventors. He said that it was his mother's belief who made him, a disabled child, one of the greatest inventors
and one of the greatest geniuses in all American history. Can you imagine that this is our ability? We are born with a lot of lack of abilities, with little power, but Allah has given so much potential to human beings to excel in life. So where we were, now where we are. We're in different stages of life. We all have made ourselves some goals and we start achieving them. There is this hadith by Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, where he says that قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا أَحْسَنَهُ, or in different words, masana, in Nahj al-Balagha. Mawla has a very beautiful hadith. Allama Muhammad Taqi Jafri, who wrote a commentary on Nahj al-Balagha, and he was writing a commentary. When he completed 27 volumes, he had some heart conditions, so he came to London and he died in London in 1998. He has not even done half of Nahj al-Balagha in 27 volumes. Had he lived, it would have been at least 40, probably 50 volumes, probably 60 volumes. He wrote commentaries on Jalaluddin Rumi, 15 volumes in Farsi, and this is one of the greatest tafsir of Nahj al-Balagha, tafsir Nahj al-Balagha. But many people don't like it when they read it because it is too technical. What is too technical about it? Because he said Imam Ali alayhi salam gave the sermons in a society and he wrote the entire commentary from philosophical and sociological point of view. So many people find it too difficult to understand. So they criticize it, this is beyond our reach. So from sociological point of view, he says that there was a conference in Delhi in India where the philosophers invited him over. He went over and he said that he was the final speaker. He said, I got up and I just said this one hadith of Ali ibn Abi Talib, that the price of every person is what he can do best, what his aim is, what his goal is. He said, I said this and I sat down. He said, for 5 minutes people were clapping. What a beautiful statement. He said, then I got up and said, this was not me, it was my master Ali ibn Abi Talib. Now, we have this hadith. I want to very quickly explore and quickly just touch upon a few points of this hadith, if you all want to listen to this. What does it mean? Your price is what you can do best and what you aim for. Yes? A person says, my aim is a good car. Another one says, my aim is to have a big house, a nice house. Imam Ali alayhi salam says, whatever your aim is, that is your price. The price of your car is your price. The price of your house is your price. If that was your aim. I'm not sure. Your price is what you aim for. But if your aim was Allah subhanahu wa ta'ala, if your aim was the Holy Prophet, if your aim was the vilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salam, then your price would be very high because your aim was so high. Now do we understand the sentence in Ziyarat Ashura? Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad. Something that Allama Tabatabai says we can never attain, we can never achieve. But Allama Tabatabai says that Allah subhanahu wa ta'ala still says, Imam Sadiq al-Islam in this is, some people argue this is Hadith Qudsi Ziyarat Ashura. But nevertheless, from the 6th Imam, 5th and the 6th Imam, he says, oh Allah, give me the life of Muhammad and Ali Muhammad, and give me the death of Muhammad and Ali Muhammad, something that even the prophets could not achieve. Allahu Akbar. Something that even the prophets could not achieve. But why are you asking for something so high? Because when you ask for something very high, then you will improve yourself to at least be dignified enough to ask for something very high. Even if you cannot achieve it, then you at least improve yourself. Can I really ask for this? I'm not sure if I have everything. Can I really ask for something? When you go to someone and say, I want something from your house, let's say, I don't know, a gift from this house, and you say, let me first prove that I deserve it. You improve yourself to say that I deserve something. You say, oh Allah, I'm asking from you something that you have not even given the Prophet, something that you only gave to the 14 infallibles. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. परवरदिगारा अल्लाह ताला कहते हैं जो तूने अंबिया को भी अता नहीं किया मैं वो चीज मांगने जा रहा हूँ. कहा इतनी बड़ी चीज जो अंबिया को अता नहीं हुई तुम्हें कैसे अता हो सकती है? कहा अता नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं मांगूंगा तो पहले ये तो देखूंगा मांगने वाला कौन है. अपने आप को इतनी सलाहियत दूं तो मांगने के लिए आमादा हो जाऊं जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया. You see, the aim should be very high.
Aim should be high, that's the main. The aim should be very high. We should never have low aims. Where we are is not where we want to be. We sometimes have very low aims. This life is only a transition. Now, an example that I always use is, when you are flying in aeroplane, you have the baggage that you check in, and then you have the hand luggage or something, a small bag or something. Have you ever seen a person who keeps the main luggage with himself and says, okay, I'll just check in a small baggage? Have you ever seen someone like that? You check in the main thing and you just keep the small, because in transit you only keep a small baggage. This dunya is a transit. The hereafter is the real life. Your main luggage should be for the hereafter. I'm not sure if I'm conveying that. Your main luggage should be for the hereafter. In the transit, only keep a small baggage. And what we're doing is, we are keeping the main baggage for this dunya, the transit, and not sending something real in the hereafter. Don't send something small. Amirul Mu'minin says, send as much as you can for the hereafter, because that's the real life. I'm not sure if I'm conveying it. He says, if someone asks you in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, he says, then give as much as you can, because this person will be carrying it for you, but it belongs to you. In the hereafter, you will get it. So give as much as you can, because only he is carrying it for you in this world. It belongs to you in the hereafter. Now, our aim sometimes can be not what we really want to be. And this world becomes the total attention, the total attraction for the people living here. And this world is only a transition. And 70, 80, 90 years, 100 years will be over. When you wake up in the grave, only then you will realize how short the life was. If you ask the people who are probably in their 70s and 80s now, how does it feel? How long have they lived? Only they will tell you that this life was very short. But what happens is that we only realize what this life is once it's over. And it becomes the aim, it becomes the objective, and the hereafter is forgotten. Do I still have the attention of everyone? So I will only continue with the same topic. So if you're paying attention, inshallah, then well done. Muhammad salawat. Now an analysis that I've not heard from anyone else. I've developed it myself and I wish to present it to everyone listening carefully. I've basically drawn this conclusion and this entire analysis from a hadith of the Masoom alayhi salam. And this hadith where you'll be asked in your grave, Man Rabbuka? Yes? Waman Nabiyuka? Waman Imamuka? Yes? And then about your Qibla, about your Kitab, and about everything else. But these are the three main questions. Ya Allah, the angels come into the grave, do they not know I'm a Muslim? There's a joke that, what's his name? Sayyid Nematullah Jazairi, he has a book on jokes, all intellectual jokes obviously, not silly jokes, but jokes which are very intellectual. So he wrote a whole book on Islamic jokes. Sayyid Nematullah Jazairi, a big son-in-law of Allama Muhammad Baqir Majlisi. He has many excellent books. A commentary on Kitab al-Tawheed and Al-Anwar al-Numani, and he has a book, Zuhr Rabi, jokes on Islamic jokes. And in that he says that a Bahraini person died, not today's Bahraini, in olden days, Bahrain was all 100% Shia. So he said a Bahraini person died, and when he woke up in the grave, the angels asked him, Man Rabbuka? He was surprised, I'm a Bahraini. This guy is still asking me, Man Rabbuka? He said, Allahu Rabbi. He said, Man Nabiyuka? And again he was surprised. He said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. He said, Man Imamuka? He said, for God's sake, I'm a Bahraini person. I'm not sure if it was conveyed. So the angel said, yes, okay, I know that Ali is your Imam. Can you imagine? No, but the real thing, now, this analysis that I want to grab your attention to. Man Rabbuka? Man Nabiyuka? Man Imamuka? These three questions. Now look at the Holy Quran.
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ in Surah Alaq. O my messenger, have you seen the one who has taken his evil desires to be his God? Once you start to serve your own desires become your God. So man rabbuka, many a times many people will go to the grave even though they've been thinking, oh, I'm a Muslim. But as soon as he wakes up in the grave, he realizes, hang on, I cannot tell a lie here. You can lie in this world and say, Allahu Rabbi, I believe in Allah subhanahu wa ta'ala. But as soon as you die as an ISIS soldier, and then you realize that no, I was only fighting, I was only a servant of my desires, I only killed people for satisfying myself. Or I just became subservient to my lust or whatever. Yes, God forbid. You only wake up to that once you die and wake up in the grave. Man rabbuka. Who is your Lord? You will not be able to tell a lie. Shaykh Dasghaib says that truth will come out. Even if you are trying to control yourself, I don't want to say this, but the truth will come out of your tongue. Your mouth will utter the truth. Do I have everyone's attention? Yes. So the truth will come out. You will truly say who your Lord is. Man nabiyyuka, whose deen did you follow? You would want to say Muhammad Nabi, but many times, after Allah Rabbi Muhammad Nabi, you will say, hang on, I never followed the religion. I followed Karl Marx. I followed, so many isms. I don't want to go into that. Communism, socialism, I didn't follow Islam. So a person will want to say Muhammad Nabi, he knows the answer, but he'll quickly say, no, so and so was my Nabi because I followed his system. I did not follow the system of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. अब मैं उर्दू पे आ जाऊँ। ऐसा कि रामी बाज़ औक़ात इंसान ना चाहते हुए भी वो कुछ कहेगा जिसके बाद फिर मार ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं कहा अल्लाह रब्बी तो उसके बाद मार है। अगर आपने कह दिया अल्लाह रब्बी लेकिन कहा मोहम्मद नबी नहीं कहा, कह दिया कार्ल मार्क्स मेरा नबी था क्योंकि मैंने इस्लाम को तो फॉलो किया ही नहीं, मेरी तवज्जो इस्लाम की तरफ थी ही नहीं, मैं तो इज़म्स को फॉलो करता रहा, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, पता नहीं कौन कौन सी इज़म्स। ये सारे इज़म्स जो हैं वो मेरे दीन थे, मैं उन्हीं की तरवीज करता था, उन्हीं को मानता था, उसी सिस्टम का हिस्सा था, उसका पार्ट था। तो उसके बाद क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे बहुत अच्छा, नहीं, वहीं से मारपीट शुरू हो जाएगी। अगर आपने रसूल खुदा का नाम नहीं लिया तो उसके बाद फिर जान नहीं छूटेगी, कहना ही पड़ेगा मोहम्मद नबी, यानी आपके दिल से आवाज निकले, हाँ मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ही को मानता हूं। तवज्जो है लोगों की मेरे साथ? खुश मैंने मौजू लिया, मैंने नहीं लिया, ये साहब खाना ने दिया, तो इसलिए इंशाअल्लाह उसी पे बोलूंगा जो उन्होंने मौजू दिया, उसी पे बात करूंगा। इज़ान किरामी अब इंसान, फिर तीसरा सवाल होगा मन इमाम का, तुम्हारा इमाम कौन था? इमाम कहते हैं जिसकी इंसान पैरवी करता है, जिसके पीछे चलता है। इमाम कहते हैं अमाम से है, दो लफ्ज हैं, इमाम और खलीफा, लफ्ज सुन लीजिएगा। अमाम से इमाम है, खल्फ से खलीफा। इंसान की 6 जहात है ना, 6 डायरेक्शन है, यमीन है, यसार है अरबी में, दाएं है, बाएं है, ऊपर नीचे, सामने पीछे। सामने को अरबी में कहते हैं अमाम और पीछे को कहते हैं खल्फ। जिसे रसूल खुदा पीछे छोड़ गए वो खलीफा है, जिसे पेशवाई के लिए छोड़ गए हैं वो इमाम है। वो कहते हैं रसूल खुदा इन्हें पीछे छोड़ गए हैं इसलिए पैगंबर जिनको छोड़ के गए हैं वो खलीफा है। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने जिसे पेशवाई के लिए बनाया है वो इमाम है। जिसे अल्लाह ने पेशवा बनाया हो, जिसे अल्लाह ने रहबर बनाया हो, जिसे अल्लाह ने रहनुमा बनाया हो, जिसे अल्लाह ने राह का सबसे पहला फर्द बनाया हो, उसे इमाम कहा जाता है। ऐज़ान गिरामी, आपको जवाब ये देना है अलीयुन इमामी, अली मेरे इमाम हैं, यानी आप जिसकी पैरवी करते होंगे। ऐसा ना हो कि इंसान पूरी जिंदगी कहता रहा हो लेकिन जैसे कब्र में उठेगा कि नहीं तुम तो अली की पैरवी नहीं करते थे, तो इंसान की जबान से कहना काफी नहीं है, पूरी तरह से मौला के सामने अपने आप को झुका देना, ये अली की पैरवी है।
یہ نہیں کہ کہیں کہیں پہ میں نے مولا کو فالو کیا، کہیں کہیں پہ چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، بہت سے ایسے تھے جو مولا سے الجھ جاتے تھے، یا علی یہ بات ہمیں قبول ہے، یہ بات قبول نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے سے الجھنا مت، میری ہر بات کو تسلیم کرنا، جو ہر بات کو تسلیم کر لے وہ میری امامت کا قائل بھی ہے، وہ میری ولایت کا قائل بھی ہے۔ قبر میں سوال ہوگا من امام ہوگا، امام کون؟ ہمارا امام کون تھا؟ یہاں پہ میں بات پیش کر رہا ہوں کہ جناب ختمی مرتبت کے پاس جناب امیر علیہ السلام آئے، روتے ہوئے آئے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول خدا میری ماں کا انتقال ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا علی مت کہیے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، بلکہ مجھ سے کہیں یا رسول خدا آپ کی ماں کا انتقال ہوا۔ امی بعد امی، میری ماں کے بعد جو میری ماں تھی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، جنہوں نے اتنی مجھے محبت دی جتنی ماں محبت دی تھی۔ تو جناب آمنہ کے بعد میری، تو اب جناب ختمی مرتبت آئے اور بے انتہا بہت زیادہ تعظیم کا اظہار کیا، جنازے کو کاندھا دیا، قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا۔ جب قبر میں اتارا تو قبر میں خود پہلے اترے، اس کو چاروں طرف سے ہاتھ لگایا اور ایک جملہ کہا کہ قبر اگر میری چچی نے شکایت کی تو روز قیامت میں تجھ سے حساب لوں گا۔ بہت بڑا جملہ کہا، میں تجھ سے حساب لوں گا اگر میری چچی نے شکایت کی۔ اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، باہر آ گئے، کہا کہ چچی جان یہ میری ابا آپ کے لیے ہے، کہ آپ نے کہا تھا روز قیامت میں پردے کے ساتھ محشور ہونا چاہتی ہوں۔ پیغمبر نے اپنی ابا میں اپنی چچی کو قبر میں اتارا، قبر میں رکھنے کے بعد پھر خود قبر کو بند کیا۔ جناب امیر بیٹھے، جناب ختمی مرتبہ سرحانے بیٹھے، اچانک جناب ختمی مرتبہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتے ہیں او ابنوں کے یہ جملہ جناب ختمی مرتبہ کا شیعہ سنی تمام مورخین نے لکھا کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ آپ کا بیٹا توجہ ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سے جناب رسول خدا نے کہا آپ کا بیٹا۔ تو کہا یا رسول خدا کیا بات ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جب فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے پوچھا کہ من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، تو انہوں نے بہت افتخار کے ساتھ کہا اللہ ربی۔ جیسے پوچھا من نبیوں کا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا محمد میرے نبی ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا نا کہ من اماموں کے، تو میری چچی نے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً کہا آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ۔ جب مادر امیر المؤمنین سے امامت کا سوال ہو رہا ہے تو کیسے دنیا کے اندر کوئی اور بغیر جناب امیر کی ولایت کے اقرار کے بغیر جنت میں جا سکتا ہے؟ جو مادر امیر المؤمنین ان سے بھی سوال ہوا تو آپ نے کہا کہ آپ ہی کا بیٹا آپ کا امام ہے، اے چچی جان آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے۔ برائے خوشنود فاطمہ بنت اسد بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کی۔ فیضان گرامی، ہماری زندگی کے اندر نظام مختلف چل رہے ہیں، ہمیں اپنے سارے نظاموں کے اندر اپنے آپ کو ہر نظام سے پاک کرنے کے بعد اہل بیت کا اتنا گرویدہ بنانا ہے کہ ہر چیز ہم اہل بیت کی تسلیم کریں، ان کے ہر نظام کو مانیں۔ جب تک کہ اہل بیت کی ہر چیز ہمارے زندگیوں کے اندر فوقیت نہ رکھتی ہو، اولویت نہ رکھتی ہو، تو ہم ابھی اہل بیت کو نہ سمجھے ہیں نہ ان کی پیروی کی ہے۔ ہر چیز ان کے قدموں پہ قربان ہے، ہر چیز ہماری ان کی بارگاہ میں قربان ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں نظام اہل بیت علیہ السلام کا تسلیم کرنا ہے۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ اب آئیے ذرا میں اہل بیت علیہ السلام کے نظام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ولایت کا نظام دیا ہے، امامت کا نظام دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام تسلیم نہیں کرتے کہ کبھی کوئی ظالم حکومت میں آئے، کوئی جابر حکومت میں آئے۔ ائمہ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی ظالم و جابر کے سامنے تسلیم اپنے آپ کو نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ابتدائی دور کے اندر پیغمبر کے فوراً بعد کا دور تھا، وہاں پہ بھی جناب امیر علیہ السلام مسجد میں جاتے تھے تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جب ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو مت آیا کریں مسجد میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں میرا حق زیادہ بنتا ہے، اگر کوئی مسجد چھوڑنا چاہتا ہے تو تم کو چھوڑ دو، میں مسجد کو نہیں چھوڑوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی کو خلافت نہیں ملی تھی تو مسجد کو بھی چھوڑ دی۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ کیا کہ خلافت نہ ملے لیکن میں مسجد میں آتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے عقیدے کے مطابق عدالت شرط ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں تھوڑا بھی ظلم ہو تو وہ امام کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل مت کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو
نبی اور امام کے سامنے کھڑے ہو جانے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے فقہا کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ اگر ذریعہ مقدس آپ کی پشت کی طرف ہے اور آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہے اور گناہ بھی ہوگا، کیونکہ امام کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے. وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، امام کی طرف پش نہیں کر سکتے. اب انسان اپنے تمام افعال کے اندر امام کو اپنا امام مانے، یعنی کبھی بھی ان پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کے سامنے تسلیم ہو جائے. چاہے اس زمانے کے لوگوں کو ہم برا کہہ رہے ہوں، آج ہمیں اسی طرح سے چلنا ہے جیسے امام کے حقیقی چاہنے والے، جیسے کربلا میں آنے والے، جیسے جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، جناب مالک ابن حارث نخعی الاشتر کی بات کر رہا ہوں، جناب عصمت عمار، بہرحال بہت بڑے بڑے نام ہیں. لیکن عزیزان گرامی ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں. انہوں نے واقعاً ائمہ علیہ السلام کی پیروی کر کے بتایا ہے کہ پیروی ہو بھی سکتی ہے. جس دور میں سب مخالف تھے، یہ چند افراد پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے پیروی کر کے بتایا کہ ائمہ کی پیروی ہو بھی سکتی ہے اور ائمہ کی تائید حاصل ہو سکتی ہے. جب آپ پیروی کریں تو تائید بھی حاصل ہو سکتی ہے. پتہ نہیں مجھے کس حد تک لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان کرام پیروی کی جا سکتی ہے اور آج کے دور میں بھی ہو سکتی ہے. اس زمانے میں بہت مشکل تھا پیروی کرنا. To follow the A'immah Ahlul Bayt alayhi salam at that time was more difficult than it is today. Many people are complaining that it is very difficult to follow the Ahlul Bayt alayhi salam today. It is not. I promise you. It was more difficult in those times than it is today. In some parts of the world, yes, it may be very difficult. But in most parts of the world, it is very easy to follow the Ahlul Bayt alayhi salam. A'immah alayhi salam کا راستہ بہت آسان ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شریعت سہلۃ سہل، شریعت بہت آسان ہے. چلے امام فرماتے ہیں شریعت بہت آسان ہے، سمپل ہے. شریعت پہ عمل کرنا بہت سمپل و آسان ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے صرف دن میں 5 نمازیں دی ہیں، انسان میں صلاحیت اس سے بہت زیادہ کی ہے. سال میں 1 مہینہ روزے کے انسان زیادہ روزے رکھ سکتا ہے. زندگی میں 1 حج واجب قرار دیا ہے اگر انسان کے پاس استطاعت ہو. کہ اگر کوئی بچت ہو تو اس کے اندر خمس زکوٰۃ رکھا ہے. کہ اتنی محدود سادہ آسان شریعت ہے، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے رہتے ہیں پروردگارہ اتنا مشکل کام ہے شریعت پہ عمل کرنا. مولا فرماتے ہیں شریعت بہت آسان ہے، اس کو مشکل مت بناؤ. جتنا مشکل بناؤ گے اتنی مشکل نظر آئے گی، جتنا آسان بنا لو گے اتنی آسان نظر آئے گی. شریعت بہت آسان ہے، سمپل ٹو فالو دا شریعت. البتہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر لفظ شریعت استعمال کریں تو اس کے بعد فوراً ذہن میں وہ طالبان اور وہ القاعدہ اور داعش آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر انسان کا امیج خراب ہونے لگتا ہے. لیکن شریعت بہت آسان. شریعت ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ جو آج داعش پیش کر رہا ہے. عزیزان گرامی میں صرف آخری مرحلے کے اندر وارد ہو رہا ہوں، اسی بات پہ میں مسائل پہ آ جاؤں گا. 5 سے 10 منٹ میں آپ کو زحمت دوں گا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے بہت آسان کر کے بتا دیا، بہت آسان. کس طرح سے جناب زینب نے قربانیاں پیش کی کہ عمل کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا. شریعت پہ عمل کرنا مشکل. جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے اے موسیٰ فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاؤ جا کے نمرود کو تبلیغ کرو. جناب عیسیٰ سے کہا، جناب زکریا، جناب کتنے انبیاء درباروں میں گئے. تھوڑی سی دیر اور چلیں گے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بسم اللہ ماشاءاللہ. بس تھوڑی سی دیر آپ کو زحمت دوں. کتنے انبیاء درباروں میں گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، جناب موسیٰ. اب میں سب کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، مختصر رکھوں گا. صرف ایک آپ کے سامنے کنکلوژن دینا چاہتا ہوں. اتنے انبیاء درباروں میں گئے. جناب زینب کبریٰ بھی دربار میں. جناب موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا نا، موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا، طغیان گر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں. جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ کہا پروردگارا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، اشدد بہ اذری، میری کمر مضبوط ہو جائے. اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں تمہارے؟ کہا 2 ہاتھ ہیں. کہا دونوں میں ایک ایک معجزہ دے دوں گا.
ماں تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا اتوکل علیہا واحش بہا غنمی، میرا عصا ہے، کہا اس کو زمین پہ پھینک دیجئے، یہ اشتہا میں تبدیل ہو جائے گا، اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، جب باہر نکالیں گے اس میں سے نور نکل رہا ہوگا۔ جناب موسیٰ فرعون کے اسی دربار میں پلے تھے، وہیں پہ پلے بڑے تھے، جانتے تھے ماحول کیا ہے، فرعون کا مزاج جانتے تھے، دربار کو سمجھتے تھے، محل کے آداب کیا ہیں، افراد کون کون ہیں، کہاں پہ کون کھڑا ہوگا، سب کچھ سمجھتے تھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دے، 2 معجزات ہیں اللہ نے دے دیے، اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، جانا بھی واجب تھا۔ اللہ اکبر، میرا سلام و لاکھوں درود و سلام ہو جناب زینب کبریٰ پہ، کہ جب جا رہی ہیں دربار میں تو اللہ نے حکم نہیں دیا جناب زینب پہ جانا واجب نہیں تھا، بیوی ہیں، بزرگ ہے، بزرگ سال ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، سفید بال ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ واجب ہے، اس کے باوجود بھی جب جا رہی ہیں تو کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں حسین کی فتح کی خبر دربار سے اعلان کروں۔ جناب موسیٰ کے 2 ہاتھ دونوں میں ایک معجزہ، جناب زینب کے ہاتھ دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یہ نہیں، بھئی جناب موسیٰ کے 2 ہاتھ دونوں میں معجزات، جناب زینب کے 2 ہاتھ دونوں میں رسیاں ہیں، دونوں میں رسی بندھی ہیں۔ اب جناب موسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ جس بھائی کے لیے جناب سید الشہداء کہیں کہ عباس میری کمر ہے، وہ بھائی بھی مارا گیا۔ جناب زینب کو کوئی بھائی نہیں ہے اس وقت جو ساتھ جا سکے، بی بی کے 7 بھائی میدان کربلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب بی بی جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ دربار یزید میں، جو اس وقت کا فرعون ہے، یزید وقت کے، فرعون وقت کے دربار میں جا رہی ہیں۔ لیکن نہ بی بی گھبرا رہی ہیں، نہ بی بی کسی تراتم میں، نہ اضطراب میں، بڑے اطمینان کے ساتھ کا پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں حسین کی فتح کا اعلان اس دربار میں، بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام۔ ایسا گرامی بڑا مشکل کام ہے نا۔ اب یزید سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے حسین شکست دیتے، عباس شکست دیتے، علی اکبر شکست دیتے تو اتنے بڑے بڑے جنگجو تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یزید وہ بی بی جو کہ کمزور ہے، بزرگ ہے، بوڑھی ہے، سر کے بال سفید ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، میں اس زینب کو فتح دوں گا تیرے دربار۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہے۔ گرامی جناب زینب کی عظمتوں کو سلام۔ جناب موسیٰ تو وہیں فرعون کے دربار میں پلے بڑے، یہ اور بات ہے، اللہ نے جناب آسیہ کا بندوبست کر دیا تھا جو پاک دامن تھیں، جنہوں نے جناب موسیٰ کو پالا تھا۔ اگر میں پیش کر پاؤں، میں بھی مصاحب پہ نہیں آیا لیکن مجھے پتا آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ بہت گریہ کریں گے، میرا وعدہ ہے آپ سے جب میں مصاحب پورا پیش کروں گا، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی جناب موسیٰ اسی دربار میں پلے تھے، جانتے تھے ماحول کیسا ہے، جانتے تھے فرعون ظالم ہے۔ جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب آغوش رسالت میں پلی تھی، جناب زینب امیر المؤمنین کی جناب سیدہ کی آغوش میں پلی تھی۔ جو پنجتن کے سائے میں بی بی پلی ہو اس کے لیے بہت دشوار ہے کہ وہ دربار میں جائے، لیکن جناب زینب کہتی نظر آئیں گی پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں اس دربار میں اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کروں گی۔ اور جب بی بی پہنچتی ہیں نا، دیکھتی ہیں جناب سید الشہداء کے سر کو، تو فوراً کہتی ہیں بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقرار کروایا کہ وہ قاتل بھی ہے، وہ مجرم بھی ہے، اس نے بہت بڑا گناہ بھی کیا ہے، جناب زینب کی عظمتیں بہت بلند ہیں۔ اب کیوں سارے انبیاء جناب زینب کو سلام کرتے نظر نہ آئیں گے؟ سارے انبیاء آپ کو جناب زینب کو سلام کرتے نظر آئیں گے۔ خود رسول خدا کہیں گے آفرین میری بیٹی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اے میری نواسی، آپ سب سے بڑی مجاہدہ ہیں، کیونکہ یزید سب سے بڑا ظالم ہے، تو آپ نے واقعی جہاد کیا، آپ نے حسین کی مظلومیت کا پرچار کیا۔ جناب زینب دربار میں پرچار کریں، پیش کروں گا اگر آپ کے سامنے آئیں، ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے شام میں چلتے ہیں۔ دربار یزید میں خدا کسی بھی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے جو سجاد نے دیکھا ہے۔ امام سجاد نے کیسا وقت دیکھا ہے؟ آئیں ذرا میرے ساتھ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ریاض القدس سے سوگنا والے محمد سے جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آج پیش کر پایا کہ کیا کیفیت ہے جناب زینب کبریٰ کی۔ یکم سفر ہے، اول سفر ہے، جمعہ کا دن ہے جب بی بی وارد ہو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ یزید کی جو زوجہ ہند جو اہل بیت کی ماننے والی تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی، بہت بیمار تھی، لا علاج تھی، ڈاکٹر نے جواب دی جیسے اس کا علاج نہیں ہو سکتا،
اس یہودی کو کسی نے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، مدینے میں علی بن ابی طالب ہے، وہ علاج کر دیں گے. لوگوں نے مشکل کشا کہتے ہیں. یہودی تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن آیا جناب امیر کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ مولا میری بچی بہت بیمار ہے، لا علاج ہے، آپ سے بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں. مولا نے فوراً ایک غلام سے کہا، خادم سے کہا، جاؤ جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. جیسے ہی حسین علیہ السلام آئے نا تو مولا نے کہا کہ ایک ظرف آب لاؤ، پانی لے کے آئے. کہا کہ اس پانی کو حسین ذرا ہاتھ لگا دو. مولا حسین نے ہاتھ لگایا. آپ نے یہودی سے کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی. کہا کہ نہ آپ نے کچھ پڑھا نہ آپ کے بیٹے حسین نے کچھ پڑھا، اس پانی میں پڑھا ہی کچھ نہیں. مولا نے کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے حسین نے پانی کو مس کر دیا ہے، یہ پانی شفا کے لیے کافی ہے، اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا. گیا اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. بیٹی نے پوچھا بابا یہ پانی کس کی طرف سے آیا تھا؟ کوئی مدینے میں حسین ابن علی ہے، اس حسین ابن علی کے ہاتھ سے مس ہوا تھا پانی. کہا بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں. مدینے آئی ہند، آنے کے بعد امام حسین سے کہا میں آپ پہ ایمان لائی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے دوسری زندگی ملی ہے، میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں. مولا حسین نے کہا اگر ایمان لائی ہے تو میری بہنوں کے پاس چلی جا، وہ تجھے بتائیں گی کیا عمل کرنا ہے. جناب زینب کے پاس آئے گا، بی بی مجھے کچھ تعلیم فرمائیے. بی بی نے کہا ہم سے اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. بس اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے بیعہ کے زبردستی لے گیا ہند کو، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن عزیزان گرامی، ہند بہت زیادہ ایمان رکھتی تھی اہل بیت پہ، بہت یقین رکھتی تھی، بہت مانتی تھی. مورخین نے لکھا کہ نظر دلاتی تھی مولا حسین کی سلامتی کے، بار بار دعائیں مانگتی تھی کہ میرے مولا حسین سلامت رہے، دعائیں مانگا کرتی تھی. ہند کو کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح حاصل ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی عراق میں، تیرے شوہر نے سب کو مار دیا. کہا اچھا، کہاں میں بھی باغیوں کے خانوادے کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں. کہاں دربار میں آؤں گی لیکن میرے لیے تخت لگا دینا، میں تخت پہ بیٹھوں گی. جب تخت لگایا گیا کہا بیٹھوں گی نہیں. کچھ دیر کھڑی رہی. اس نے برقع لے رکھا تھا، نقاب باریک تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا. دور سے جناب زینب نے دیکھا جیسے دربار میں وارد ہوئی، فوراً جناب ام کلثوم سے کہا بہن پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کہا بہن ذرا غور سے دیکھو سامنے ہند کھڑی ہے. جناب ام کلثوم نے کہا بہن کون سی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب جناب ام کلثوم رونے لگی. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں. جب بیویاں رو رہی تھی نا تو سب بیویوں نے سر جھکا لیے. جناب زینب نہیں چاہتی تھی کہ ہند کا سامنا ہو جائے. اب کس طرح شرمندگی سے ہم بتائیں کہ ہم پردے میں نہیں تو پردے میں ہے. بیویوں نے سر جھکا رکھے ہیں، بڑی خاموشی سے گزر رہی ہیں. ہند تخت پہ کھڑی تھی، اگر مجھے دیکھ سکیں تخت پہ کھڑی تھی کہ تخت پہ کھڑے کھڑے اس نے سوال کیا جناب زینب سے من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں. بس مدینے کا نام سننا تھا، ہند فوراً تخت سے اتر آئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. پوچھا کیا بات ہے تو تخت سے کیوں اتر آئی ہے؟ کہا کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی. آپ جانتی ہیں بی بی مدینے والوں کو؟ بی بی نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی مدینے میں میرے مولا حسین مولا حسین رہتے ہیں، پروردگار میرے مولا کو سلامت رکھے. اب بس یہ سننا تھا. جناب زینب رونے لگی. کہا کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے. جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے. بی بی نے پوچھا اور کس کا پوچھے گی؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے. جناب زینب نے پلٹ کے کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ یہ سننا تھا. ہند نے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹی ہے. بی بی ان کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ نبی کی نواسیہ ہے، ان کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا کہ ہند مجھے غور سے دیکھ زینب، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ. بس ایک مرتبہ
مرتبہ ہند تڑپنے لگی، کبھی بھی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ذرا ہند ذرا سر اٹھا کے دیکھ، یزید کے سامنے جو سر رکھے نا، پہلا سر حسین کا ہے، دوسرا عباس کا، ساتھ میں علی اکبر کا وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنا برقع اتارا اور دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، کہ یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی زادیہ، یہ علی زادیہ وہ مجمع عام میں لے آیا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ یزید فوراً اٹھا اپنی جگہ سے، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتے نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے مجمع عام میں آ گئی۔ ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تھا، ان نبی کی نواسیوں کو، ان زہرا زادیوں کو تم مجمع عام میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ آئے بھی مل کے سب دعا کریں۔ آئے سب ہاتھوں مل کے دعا کریں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جب آنکھ میں آنسو ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ مل کے ساتھ ایک جملہ صرف پیش کروں گا۔ جب بی بی نے خطبہ دیا نا، امام سجاد نے خطبہ دیا، تو یزید نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دو۔ امام سجاد کے لیے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، آگے بڑھنے لگا، جیسے ہی آگے بڑھا جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی، بی بی نے اپنے سر کو امام سجاد کی گردن پہ رکھ دیا اور رو کے ایک جملہ کہا کہ یزید جب تک میں زندہ ہوں سجاد کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں امامت کی حفاظت کروں گی۔ یزید نے فوراً کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی کہا نا کہ اس خاتون کو قتل کر دو، جناب فضہ سامنے آ گئی کہ یزید میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یزید نے فوراً کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جب جناب فضہ کی قتل کا حکم دیا، جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، بی بی نے سر اٹھایا اور ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ وہ حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ میرے پہ تلوار چلا تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ 200 تلواریں کھنچ گئیں، لوگوں نے کہا یزید یہ ہمارے قبیلے سے، خبردار اس پہ ہاتھ نہ اٹھے۔ جیسے ہی بغاوت ہوئی نا، یزید نے کہا ٹھیک ہے سب کو چھوڑ دو۔ اس وقت جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا نانا ذرا آگے دیکھو، اماں کی قمیص فضہ کے تو اتنے ماننے والے ہیں، نانا آپ کی نواسی کا آج کوئی بھی نہیں رہا، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، بہت اجرکم اللہ۔ لیکن میں کہوں گا بی بی ذرا کہ ایک مرتبہ اس مجلس میں دیکھیں کتنی عقیدت سے لوگ آئے ہیں۔ ہم وعدہ کر کے کہتے ہیں مگر کربلا میں ہوتے جناب سکینہ کو تماچے نہ لگتے، ہم وعدہ کر کے کہتے ہیں بی بی ہم آپ کی چادر نہ چھننے دیتے، ہم جناب علی اصغر کے تیر نہ لگنے دیتے۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں پروردگارا مجھے واسطہ جناب زینب کی چادر کا واسطہ، بارد امام کے ظہور میں تعجیل، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، آل سعود کو آل خلیفہ کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار سے عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، پاکستان کے، افغانستان کے، کشمیر کے حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس گھر سے پریشانی دور فرما۔ پروردگارہ مجالس کے اہتمام کا بہت ثواب بیان کیا ہے ملک السلام، جس گھر میں مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پروردگار مومنین نے اپنے گھر پہ اس مومن نے اہتمام کیا، اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جہاں جہاں پہ بھی مجلس برپا ہوتی ہے وہ چوتھے امام کی نیابت کر رہا ہوتا ہے، چوتھے امام کی نیابت ہے نا جو مجلس برپا کرتا ہے، امام سجاد بانی مجلس ہے نا، اصل بانی تو چوتھے امام علیہ السلام ہے۔ ذرا ایک مرتبہ کہیں مولا آپ کی روش پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی مجلس کی بنیاد رکھی ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
پروردگارا تجھے واسطہ چوتھے امام اسلام کی عظمتوں کا، امام سجاد علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ، جہاں جہاں مومنین بسیں سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، سامرہ کی، کاظمین کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارا۔ ہمیں دوبارہ جناب سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، زندگی میں ان کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ۔ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ پروردگارہ جتنے افراد نے ہم سے التماس دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين خاتم حسین یا 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 یا حسین حسین یا 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 حسین جب کہ زینب دربار میں گئی تھی خاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زکات، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقۂ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتمام، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان،
شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فلک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان میری چادر بچا اے غازی جوان مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا روتی ہے بیبیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں رک نہ پایا میرے با وفا کا وہ سر موقع نیزے سلانے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں دمشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا یزید نحسی نے دربار میں بلا بھیجا بہن سے شے کی شہادت کا واقعہ پوچھا تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا زمیں کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے زمیں کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین یزید سے زینب نے ہے ستم مارا کہا یزید سے زینب نے ہے ستم مارا غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشورا غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشورا میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا نبی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا نبی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین ہائے حسین پیاسے حسین سہاگ اجڑا کسی کا کسی کی کوک جلی سہاگ اجڑا کسی کا کسی کی کوک جلی کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چھنی کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چھنی کسی کی مانگ میں کر کو بلا
की खाक पड़ी, किसी की मांग में कर को बला की खाक पड़ी, किसी की आल है जिंदा में या अली मददी, किसी की आल है जिंदा में या अली मददी, किसी की आल है जिंदा में या अली मददी, किसी की आल है जिंदा में या अली मददी। शकी ने सिबते पैगंबर का सर उतारा है, शकी ने सिबते पैगंबर का सर उतारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिलके मारा है। आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन। किधर गए मेरे अब्बास व कासिम व अकबर, किधर गए मेरे अब्बास कासिम व अकबर, वो मेरे औनो मोहम्मद, वो मेरे नूर नजर, वो मेरे औनो मोहम्मद, वो मेरे नूर नजर। मैं तुझको ढूंढ कहाँ बेजुबानी असगर, मैं तुझको ढूंढ कहाँ बेज़बानी असगर, बताओ बीबियों मैं रो आज किस किस पर, बताओ बीबियों मैं रोऊं आज किस किस पर। जहाँ में ज़ैनब दिलगीर बेसहारा है, जहाँ में ज़ैनब दिलगीर बेसहारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिलके मारा है। आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे ये हुसैन। रंजो गम सितमो जोर और जफा कब तक, ये रंजो और सितम और जोर कब तक, ये रंजो गम सितम और जोर और जफा कब तक, ये रंजो गम जोर और जफा कब तक। रहेगी कैद मेरा, रहेगी कैद में रसूल ज़ादियाँ कब तक, रहेगी कैद में रसूल ज़ादियाँ कब तक। नबी की आल पे ये जुल्म नारवा कब तक, नबी की आल पे ये जुल्म नारवा कब तक, नबी की आल पे ये जुल्म नारवा कब तक, नबी की आल पे ये जुल्म नारवा कब तक। मुझे तो मौत भी आलम में अब गवारा है, मुझे तो मौत भी आलम